إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور کروڑوں لاکھوں درود و سلام کو اس ہستی پر، اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العالمین نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا، جن کی اتباع اور نجات، جن کی اتباع اور اطاعت پر نجات کو منصور کیا. جب تک ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کرے، تب تک وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا. حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے دعوت اہل حدیث اور منہج سلف کے اصول و ضوابط. محترم سامعین، دعوت اہل حدیث یعنی اہل حدیث کی دعوت اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی دعوت ہے. اہل حدیث کی دعوت بالکل واضح اور صاف دعوت ہے. اہل حدیث کی دعوت وہ دعوت ہے جو صحابہ کی دعوت تھی، جو سلف صالحین کی دعوت تھی، اور وہ دعوت یہ تھی کہ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، کہ موت و حیات کی مالک اگر کوئی ہستی ہے تو وہ رب العالمین کی ہستی ہے. اہل حدیث کائنات کے لوگوں کو کسی بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے، اگر بلاتے ہیں تو کبریا کی کبریائی کی طرف بلاتے ہیں. اہل حدیث اگر سر جھکاتے ہیں تو رب العالمین کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں. اہل حدیث کسی بڑے کی بڑائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اہل حدیث نے اس کو بڑا جانا ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کو بلند مقام پر فائز کیا. اہل حدیث اگر اطاعت کی دعوت دیتے ہیں تو اکیلے آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں. اہل حدیث کی دعوت تو یہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کہ گردن کٹ جائے تو کٹ جائے لیکن غیر اللہ کے سامنے جھکنی نہ پائے. اہل حدیث کی دعوت تو یہ ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
کے پیش نظر کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہر شعبے میں، ہر پہلو میں اسوہ اور نمونہ بنایا جائے۔ اہل حدیث کی دعوت بالکل واضح اور صاف دعوت ہے میرے بھائیو، یاد رکھنا۔ حاضرین جمعہ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کا دور بڑا پرفتن دور ہے۔ آج کے دور میں بہت ساری تنظیمیں، بہت ساری جماعتیں، بہت سارے فرقے وجود لیتے ہیں، اور ہر جماعت کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہماری جماعت کی دعوت صحیح دعوت ہے، ہماری جماعت کا اسلام تمہیں سربلندی عطا کرے گا، ہماری جماعت کی کوششوں سے دین کی تبلیغ ہوتی ہے، دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے۔ لیکن بھائیوں، کم از کم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہر کسی کی دعوت جو کوئی بھی ہو یہ اسلام کے نام پر ہو رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، کعبہ ایک، پھر اختلاف کیوں؟ یا بعض لوگ اسے یوں کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کی بات صحیح ہے، مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے لوگوں کی بات صحیح ہے، وہ بھی صحیح بات کرتے ہیں، ہم بھی صحیح بات کرتے ہیں، وہ بھی صحیح بات کرتے ہیں۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت مسلم کی حدیث ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام عالیہ کی طرف سے آئے، یہاں تک کہ آپ بنو عالیہ کی مسجد کے پاس سے گزرے تو آپ اس مسجد میں داخل ہوئے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے بھی آپ ہی کے ساتھ نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے لمبی دعا مانگتے رہے، کافی دیر تک دعا مانگتے رہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا سألت ربی ثلاثا فأعطانی اثنتین ومنعنی واحدہ، میں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا، 3 دعائیں میں نے اپنے رب سے مانگی تو اس نے میری 2 دعاؤں کو قبول کر لیا اور ایک دعا کو قبول نہیں۔ فرماتے سألت ربی اللہ یہلک امتی بالسنہ فأعطانیہا، میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میری امت کو قحط سالی کے ساتھ ہلاک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی۔ اور اس کے بعد کہا وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کر، جس طرح سے پرانی قومیں اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانی کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ انہیں غرق کر کے ہلاک کر دیتا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں قحط سالی نازل کر کے ہلاک کر دیتا تھا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جب دعا مانگی کہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرنا اور میری امت کو قحط سالی کے ساتھ ہلاک نہ کرنا، تو اللہ نے یہ دعا قبول کر لی۔ اس کے بعد کہا وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، اور میں نے جب اللہ سے دعا کی کہ میری امت کے درمیان اختلاف نہ ہو، میری امت اختلافوں میں نہ بٹے، فرقوں میں، گروہوں میں نہ بٹے، تو میری دعا قبول نہیں کی گئی۔ حدیث اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، مسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اس امت میں ایک دوسرے کی مخالفت اور اس کی بنا پر گروہ بندی اور اس کی بنا پر لڑائی اور اس کی بنا پر فرقہ بازی ہونی ہی ہونی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی وہ دعا قبول نہیں کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتى یأتی امر اللہ وهم كذلك، میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہتے ہوئے دلائل و براہین کے ساتھ غالب رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا، قیامت آ جائے گی اور وہ مخالفین اسی حالت میں ہوں گے۔ اور اسی طرح سے ہوا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو شخص میرے بعد لمبے عرصے تک زندہ رہے گا تو وہ عن قریب بہت اختلاف دیکھا تھا، بہت اختلاف دیکھے گا، اسی طرح سے آج ہوتا ہے۔ محترم سامعین، یہ بات یاد رکھیں کہ اختلافات اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملة وتفترق امتی على 73 ملة كلهم في النار الا واحدة، نبی علیہ السلام نے فرمایا بنو اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں تقسیم ہوں گے، ان میں سے ایک کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھتے ہیں اللہ کے نبی وہ ایک گروہ کون سا جو نجات پائے گا، جو جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ گروہ نجات پائے گا۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا وہی الجماعہ، نجات پانے والی گروہ جماعت ہے۔ حاضرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں
کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے تھے اور ان کے یہاں کوئی اختلاف کوئی فقہی مسئلہ نہ تھا، لیکن ہمارے درمیان اختلافات ہیں، ہمارے درمیان فقہی مسالک ہیں، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ محترم سامعین، آج بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج اہل حدیثوں کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ ایک نیا گروہ ہے، نئی جماعت ہے، نیا ٹولہ ہے، حالانکہ اہل حدیث اسی وقت سے ہے جب سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، کیونکہ ان کے دور میں کوئی فقہی مسئلہ نہ تھا اور نہ ہی فقہی مسئلہ کی بنا پر کوئی اختلاف تھا۔ وہ لوگ بھی قرآن و حدیث پر ہی عمل کرتے تھے اور اہل حدیث بھی قرآن و حدیث پر ہی عمل کرتے ہیں۔ اہل حدیث کے نزدیک کوئی تیسری چیز ایسی نہیں جس کی اتباع واجب ہو، جس طرح سے دیگر جماعتوں کے اندر قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی اور کتاب کی اتباع واجب ہے، اس طرح اہل حدیث کے اندر نہیں، کیونکہ صحابہ کے اندر یہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے نجات کا محصول کیا ان لوگوں پر جو ما انا علیہ واصحابی، جو میرے راستے پر ہو، جو میرے صحابہ کے راستے پر ہو۔ صحابہ کے راستے میں رہنا ہمارے لیے آخری سانس تک بہت ضروری ہے۔ اور کبھی اہل حدیثوں کو کہا جاتا ہے کہ جماعت اہل حدیث انتہا پسند، دہشت گرد، متشدد جماعت ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ جماعت اہل حدیث اعتدال پسند جماعت ہے، دعوتی اسلوب میں حکمت و نصیحت کی قائل ہے، نہ کہ تشدد اور انتہا پسندی۔ اور کبھی اہل حدیثوں کو کہا جاتا ہے یہ امام ابو حنیفہ کے دشمن ہے، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ ائمہ کرام رحمہ اللہ کے دشمن ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ حالانکہ اہل حدیث تمام سلف صالحین اور دیگر ائمہ کرام رحمہ اللہ کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ائمہ اربعہ رحمہ اللہ کی حقیقی پیروکار جماعت بھی جماعت اہل حدیث ہے، کیونکہ ان کی تعلیمات بھی یہی تھی۔ ائمہ اربعہ چاروں امام ہو یا بقیہ جتنے بھی امام ہو، ساروں کی یہی بات تھی، ساروں کی یہی تعلیم تھی کہ ہماری نہیں بلکہ قرآن و سنت کی مانو، اور اہل حدیث قرآن و سنت کی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اہل حدیثوں کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن اس وقت جب تم پکے سچے مومن بن جاؤ۔ اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ ہی گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ ہی پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم سربلند رہو گے، تمہارا چرچا ہوگا، تمہارا مقام و مرتبہ ہوگا۔ شرط کیا ہے؟ شرط اللہ کی اور اس کے رسول کی ماننا ہے، نہ ہی اپنے خواہش نفس کی ماننا ہے، نہ ہی ایسے ویسے غیر لطو خیروں کی ماننا ہے۔ ہمیں ماننا ہے تو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، دو لوگوں کی ماننا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے نزدیک کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہمارے معیار، ہمارے ایمان پر معیار صحابہ کرام کے معیار پر رکھا ہے۔ محترم سامعین، یہ جو منہج ہے سلف صالحین کا منہج، اس کے اصول کیا ہے، اس کے ضوابط کیا ہیں، ہم منہج سلف کو کیسے پہچانیں، منہج سلف کے کیا اصول ہیں جو ہم اپنا کر اللہ کی صحیح سے اطاعت کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سے پیروی کریں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ منہج سلف کے اصول و ضوابط کیا ہے۔ محترم سامعین، اس بات کو یاد رکھیں کہ دین دو عظیم اصولوں پر مبنی ہے۔ پہلا اصول اخلاص، یعنی ہر عمل صالح اور ہر عبادت کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور اس کے تقرب حاصل کرنے کے لیے کرنا، نہ کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرنا۔ اور دوسرا اصول یاد رکھو، بہت سارے لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ دوسرا اصول کیا ہے دین کا؟ دین کا دوسرا اصول متابعت ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمارا ہر عمل ہو، ہر عبادت ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ نے اخلاص اور متابعت، نبی کی اطاعت دونوں کو ایک ہی آیت میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اخلاص کے ساتھ، خلوص للہیت کے ساتھ جھکا دے اور وہ ہو بھی نیکوکاروں میں سے، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ دنیا کے لوگوں کے پاس سے ہمیں کوئی اجر کا مطالبہ نہیں ہے، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی، ہم تم سے کوئی دین کی تبلیغ پر اجرت نہیں مانگتے، ویسے ہم بھی نہیں مانگتے،
جو اللہ کی اخلاص، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے اور اس عمل کے اندر وہ عمل ویسے کرتا ہے جیسے نبی نے بتایا ہے، تو اللہ کہتا ہے فَلَهُ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ تو اس پر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی مانیں۔ اب یہ جو دو عظیم اصول ہیں، اخلاص اور متابعت، اس اصول کے لحاظ سے لوگوں کی چار قسمیں، کتنی؟ لوگوں کی چار قسمیں۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جن میں اخلاص بھی ہوتا ہے اور جن میں متابعت بھی ہوتی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع بھی ہوتی ہے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں اور ویسے پڑھتے ہیں جیسے کہ نبی نے کہا، نبی کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں کہ نبی نے کہا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم ہوئی جن میں اخلاص بھی ہوتا ہے اور جن میں متابعت نبی کی اتباع بھی ہوتی ہے۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن میں نہ تو اخلاص ہوتا ہے اور نہ جن میں متابعت ہوتی ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے اندر اللہ کے نبی کی اتباع ہوتی ہے۔ جیسے کہ آج کے دور میں دیکھ لیں، نیا جدید کا دور ہے، بدعات و خرافات کا دور ہے، ہر کوئی اپنے مسلک کے نام پر، اپنی اپنی تنظیموں کے نام پر بدعات بنائے ہوئے بیٹھا ہے اور اسی طرح سے عمل کرتے جا رہا ہے جس طرح سے ان کے پیر مرشد وغیرہ کہتے ہیں، جن میں نہ تو اللہ کے لیے اس عمل کو ہوتا ہے، وہ عمل نہ تو ان کا اللہ کے لیے ہوتا ہے اور نہ اس میں اللہ کے رسول کی اتباع ہوتی ہے۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن میں اخلاص تو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کرتے ہیں لیکن اس میں اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں ہوتی، اللہ کے نبی کی اتباع نہیں ہوتی۔ ہم نے کیا پڑھا، ہم نے کیا سنا؟ ہم نے سنا کہ اللہ کے لیے ہونا اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا۔ جب ہمارا ایک اصول اس میں سے غائب ہے، ایک اصول اس میں داخل ہی نہیں ہے، تو ہماری عبادت کیسے قبول ہوگی؟ ہم اللہ کے لیے تو پڑھتے ہیں، اخلاص تو ہوتا ہے، لیکن نماز ویسے پڑھتے ہیں جیسے کہ ہمارے امام نے ہم سے کہا، ہم نماز ویسے پڑھتے ہیں جیسا نے ہمارے مرشد نے کہا، یا پھر بہت سارے لوگ مرشد وغیرہ ہوتے ہیں نماز ہی نہیں پڑھتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دوسرا اصول کیا ہے؟ جن میں اخلاص بھی، جن میں نہ تو اخلاص ہوتا ہے اور نہ ہی متابعت ہوتی ہے۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن میں اخلاص تو ہوتا ہے لیکن متابعت نہیں ہوتی۔ اور چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں جو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ کون ہے معلوم؟ جن میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو ہوتی ہے، نماز ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے کہ نبی نے بتایا، لیکن وہ عمل کس کے لیے ہوتا ہے معلوم؟ والد صاحب کے لیے ہوتا ہے۔ والد صاحب نے کہا جاؤ نماز پڑھو، مجبوراً نماز کو آ کے نماز پڑھ رہے، یا پھر محلے میں وہ لوگ اس کو متقی سمجھے، نیکوکار سمجھے، نیک سمجھے، اس لیے نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ اس میں اخلاص نہیں ہوتا بلکہ ریاکاری ہوتی ہے، لوگوں کا دکھلاوا ہوتا ہے۔ نماز تو ویسے ہی پڑھ رہا ہے، بالکل جیسے نبی نے بتایا اسی طرح کی نماز پڑھتا ہے، لیکن اللہ کے لیے نہیں پڑھتا، کیا فائدہ؟ عمل قبول نہیں ہوتا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، شریعت، دعوت اور عبادت تینوں کا مصدر و منبع دو چیزیں ہیں، قرآن اور سنت۔ لہذا تمام شرعی احکام، عبادات کے طریقے اور دعوتی اسلوب وغیرہ قرآن و سنت سے ہی حاصل کیے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132 میں ارشاد فرمایا، 132 میں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحم کیا جائے تو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ محترم سامعین، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری کائنات کے لوگوں میں سے کسی کو جنت کی بشارت دیا تو وہ کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت اس دنیا کے اندر دے دی، تو ہمیں اب اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اتباع بھی ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ آپ اس کی اتباع کریں اور اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی مت کریں، تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ محترم سامعین،
جس طرح سے ہم ایک بات کو یاد رکھیں کہ قرآن مجید کو سنت کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44 میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید کو نازل کیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس چیز کو بیان کریں جو ان کی طرف اتاری گئی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف اتاری گئی چیز کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کو لوگوں کے لیے کیسے بیان کیا؟ اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے فرامین کے ذریعے سے بیان کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے بہت سارے اعمال اپنے ارشادات اور اپنے عمل کے ذریعے بیان کیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعمال کو بیان نہ کرتے اپنے فرامین کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، تو قرآن مجید کو سمجھنا اور قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنا ناممکن ہو جاتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی اتباع ضروری ہے۔ یاد رکھیں جس طرح قرآن کو سنت کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے، اسی طرح قرآن و حدیث کو صحابہ کے فہم کے بغیر سمجھنا بھی ناممکن ہے۔ کیا دلیل؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 میں ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مہاجرین و انصار کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے ان کی اچھی طریقے سے اتباع کی۔ یعنی یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ صحابہ کی اتباع کرتے ہیں وہ لوگوں کا عمل قبول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک معیار ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا فہم اور ان کا طرز عمل اللہ کے نزدیک قبول ہے، اللہ کے نزدیک معتبر ہے۔ لہذا ہمیں قرآن و حدیث کو صحابہ کے انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کے بغیر آپ کا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ما انا علیہ واصحابی، جس طرح سے ہم نے خطبے کے شروع میں سنا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ بھی نجات پانے والا ہے، کوئی جماعت نجات پانے والا ہے۔ محترم سامعین، جس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا احترام ہمارے دلوں میں ہونا ضروری ہے، جس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعظیم ہمارے دلوں میں ہونا ضروری ہے، آج اس طرح کی تعظیم نہیں کی جاتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تو بہت سارے نام ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے بھی نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیا ہستی تھی۔ ارے یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کو سیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تفسیر اپنے کانوں سے سنی اور آپ کی سنن مبارکہ کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے براہ راست اللہ کے نبی سے قرآن کو سیکھا۔ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کے بارے میں جنت کی بشارت دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ ایسے لوگوں کے نام ہمیں نہیں پتا، اور دنیا کے بڑے بڑے تو چھوڑ دیجئے، چھوٹے موٹے سوشل میڈیا پہ آنے والے لوگوں کے نام ہمیں یاد رکھتے ہیں، ایسے ویسے جن کا ہمارے سے تعلق ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں کے نام یاد رکھیں، لیکن صحابہ کے نام یاد رکھیں، بڑے افسوس کا مقام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کو سمجھیے کہ انہوں نے کس طرح سے دین کو سمجھا اور کس طرح سے دین کی حفاظت کرتے ہوئے ہم تک آج جو دین پہنچا ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قربانیوں سے پہنچا ہے۔ لہذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا احترام ضروری ہے، اور یاد رکھیں جو شخص، جو آدمی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے منہج پر نہیں چلتا اور اپنے آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح ایمان نہیں لاتا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا، ہمارے لیے کسوٹی بنایا کہ ہم جب کامیاب ہوں گے، جب ہدایت میں ہوں گے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ بس اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو وہ ہدایت یافتہ ہے، تو وہ کامیاب ہے۔ تو ہمارا ایمان کیسے ہونا ہے؟ ہمارا ایمان ویسے ہونا ہے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان تھا۔ اور یاد رکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے راستے کو چھوڑ کر دوسروں کے راستوں کی اتباع کرنے والے، دوسروں کے راستے پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سناتے ہوئے سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جس شخص کے لیے واضح ہو جائے اور جو شخص اللہ کے رسول کی مخالفت کرے
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، اس کے بعد میں جب اس کے پاس ہدایت آ گئی اور ایسے لوگوں کا راستہ اختیار کرے، ایسے لوگوں کا راستہ اختیار کرے جو ہمارے دین میں سے نہیں ہے، ایسے لوگوں کا اگر راستہ اختیار کریں گے وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، تو ہم اسے عنقریب قیامت کے دن جہنم میں داخل کر دیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہمارا ٹھکانہ اصل کیا تھا جانتے ہیں؟ ہمیں کہاں سے نکالا گیا جانتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں جنت سے بھیجا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ نے جنت میں کی تھی۔ ہمارے باپ ابو البشر آدم علیہ السلام ہے اور ہمارا گول، ہمارا ہدف، ہمارا ایم واپس اس جنت کو حاصل کرنا ہے، اس دنیا کے اندر زیادہ دن رہنا نہیں ہے۔ لہذا ہر پل اس چیز کا احساس کرے کہ ہماری زندگی کیا اللہ تعالیٰ کی طاعت میں گزر رہی ہے، ہماری زندگی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے مطابق گزر رہی ہے، اس بات کو غور کریں۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو مکمل کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ ہی ہم پورے دین پر عمل کرتے ہیں اور نہ ہی پورے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ لیکن سلف کا منہج کیا رہا ہے معلوم؟ سلف کا منہج یہ رہا ہے کہ پورے دین پر بھی عمل کیا جائے اور پورے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا دلیل؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے مت داخل ہو۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے جاری رکھنا، لیکن ہمارے نوجوانوں کو اس طرح کا حلیہ پسند ہے، اس طرح کا چہرہ پسند ہے جن کے چہروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر پھیر لیا تھا۔ ہرقل بادشاہ نے اپنے دو وزیروں کو پیارے نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ دو لوگ آئے اور آپ کے پاس بات کرنے کے لیے بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو دیکھ کر ادھر چہرہ پھیر دیا، پھر اس کے بعد وہ ادھر آئے تو آپ نے چہرہ ادھر سے ادھر پھیر لیا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ آپ سے وہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ وہ جب ادھر آتے ہیں ادھر ہو جاتے ہیں اور ادھر آتے ہیں تو ادھر ہو جاتے ہیں؟ سنو میری بات غور سے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا تم ان کے چہروں کو نہیں دیکھتے کہ ان کے چہروں پر کتنی کتنی موٹی مونچھیں ہوتی ہے، ان کے چہروں پر ایک بال بھی نہیں ہوتا؟ ارے نبی نے اس دنیا کے اندر ایسے چہرے والوں سے چہرہ پھیر دیا تو کل قیامت کے دن جب اللہ کے نبی حوض کوثر کے پاس ہوں گے، ہمیں حوض کوثر اللہ کے نبی سے پینا ہے نا انشاءاللہ، اللہ کے نبی سے ہمیں حوض کوثر پینا ہے، لیکن اگر نبی نے وہاں ہم سے چہرہ پھیر لیا تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ سارے انبیاء کہیں گے نفسی نفسی، میرا معاملہ میرے ساتھ، میرا معاملہ میرے ساتھ، کسی نبی کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، آخری میں اللہ کے نبی کے پاس بھیجا جائے گا۔ تو اس نبی کی مخالفت کرنے والوں، اس نبی کی اتباع میں، اس نبی کی طاعت میں آج کے اس خطبے ختم ہونے سے پہلے اللہ سے عہد کر کے اٹھ جاؤ کہ ہم اللہ کے نبی کی چھوٹی چھوٹی سنت پر عمل کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دنیا میں چھپی ایسے ہی جنت کی بشارت نہیں ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے ایسے تکالیف برداشت کیے جو آج تک نہ ویسی تکالیف کسی پر آئی ہے اور نہ قیامت تک کسی پر ویسی تکالیف آئی۔ ویسے صحابہ کرام سے ہم تک دین پہنچا ہے، اس دین کی حفاظت ضروری ہے، اس جمعیت کی، اس جماعت کی حفاظت ضروری ہے۔ جب ہم حفاظت کریں گے، جب اپنے اندر خود اس کا عمل پیدا کریں گے، جب ہم اس دین کے لیے جب ہم اس دین کی نشر و اشاعت کریں گے، لوگوں تک ہم جب بتائیں گے یہ قرآن و حدیث ہمارا اساس ہے، ہمارا بنیاد ہے یہ قرآن و حدیث، لوگوں کے پاس جا کے کیسے بتائیں گے؟ داڑھی چھلا کر کے، موٹی موٹی مونچھیں رکھ کے لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ ہمارا دین ہے، اس میں عمل کرو۔ کون تمہاری بات سنے گا؟ کون تمہاری بات سنے گا؟ دین کی دعوت، دین پر عمل کرنا سبھی کے لیے ضروری ہے، پورے کے پورے دین پر، تھوڑے دین پر نہیں، اور اسی طرح پورے دین کی دعوت دینا بھی ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، آپ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آخری پیغمبر بنا کے بھیجے گئے۔ اگر آپ کے پاس ایسا موقع میسر ہو تو آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو یہ بات نہیں جانتا۔ سارے لوگوں پر یہ چیز ضروری ہے۔ محترم سامعین، میں اس کے اندر اور ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تو فلاں عقیدے والے ہیں، بہت سارے لوگ تو وہ عمل کرتے ہیں، بہت سارے لوگ تو ایسا معاملہ کرتے ہیں۔ کیا دین کی حق و معیار کا باطل، حق و معیار، حق و باطل کا معیار، صحیح و غلط کا معیار اکثریت ہے؟ اکثریت تو یہودیوں کی بھی ہے، کیا ہم یہودیوں کی اتباع کریں گے؟
اکثریت حق و باطل کا معیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اکثریت کے بارے میں کہا اکثرهم لا يعلمون، ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، اور کہیں فرمایا اکثرهم يجهلون، ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں، اور کہیں فرمایا اکثرهم لا يعقلون، ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، اور اللہ کے نبی سے کہا ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، اے اللہ کے نبی آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، انهم الا كالانعام، وہ تو جانوروں کی طرح ہے، بل هم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی غیر گزرے ہیں۔ معلوم کیا ہوا ان آیتوں سے معلوم یہ ہوا کہ حق و باطل کا معیار، حق و باطل کا امتیاز، حق و باطل کا فرق اکثریت نہیں ہے، حق و باطل کا معیار دلائل و براہین ہے، قرآن و حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ، اور یہ دنیا کا معمول چلا گیا ہے کہ حق پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کم ہوتے ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت کم بندے شکر کرنے والے ہیں۔ محترم سامعین، یہاں پر ایک بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر، تب ہوئی حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو گئی اليوم اکملت لکم دینکم، اے نبی میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ ارے اللہ نے جو دین ہم کو دیا ہے، اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا، پھر تم اس کے دین میں کیسے تحریف کرتے ہو؟ کیسے اس دین کے اندر دوسرے معاملات داخل کرتے ہو؟ کیسے اس کے اندر لوگوں کو یہ بتاتے ہو کہ یہ بھی دین کا حصہ، یہ بھی دین کا حصہ؟ کیسے بتاتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک تمہارا دین پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی آپ نے دین پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی نے بھی اعلان کر دیا کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی دین کے اندر کوئی ایسا معاملہ ایجاد کرتا ہے، کوئی ایسی بات کا وجود کرتا ہے، کوئی ایسی بات لاتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جو شخص اس دین میں ایسا عام کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے جو اس دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ تم چاہے یہ سمجھو کہ یہ ہمارا جو عمل ہے، ہم جو فاتحہ دلاتے ہیں، ہم جو بہت سارے اعمال کرتے ہیں، بدعتی اعمال، یہ اعمال اللہ کے لیے ہے، اگر سمجھتے بھی ہو تو یہ عمل مردود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے جو دین دیا اس پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ محترم سامعین، وقت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کا صحیح معنوں میں اطاعت کرنے والا بنائے۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی حالات کیا ہے، ہر اعتبار سے آپ غور کریں کہ مسلمان مظلوم، مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ فلسطین کے اندر آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں کس طرح سے اٹھائی جا رہی ہیں، فلسطین کے اندر کتنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، کتنے لوگوں پر ظلم و قہر ڈھایا جا رہا ہے۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے؟ کیا ہم وہاں جا کر مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، کم سے کم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے یہ دعا تو کرو کہ اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم و بربریت کرنے والے، اللہ تو ان ظالموں کو سے بدلہ تو لے لے، اے اللہ تو ان ظالموں کو برباد کر دے، اے اللہ جو بھی مسلمان پریشان حال ہے، جہاں پر بھی پریشان حال ہے، اے اللہ تو مسلمانوں کو پریشانی سے دور کر دے، اے اللہ تو مسلمانوں کا مددگار بن جا، اے اللہ تو مسلمانوں کے لیے تو کافی ہو جا، اے اللہ تو مسلمانوں کے اس جذبے کو، اس ہمت کو تو قبول کر لے، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جو لوگ بھی قرآن و حدیث سے ہٹ کر دوسرے منہج پر چلنے والے، اے اللہ تو انہیں تیرے کلام کا اور تیرے نبی کی اطاعت کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں قرآن و حدیث کی محبت پیدا کر دے، اے اللہ جو لوگ بھی قرضدار ہے، اللہ ان کے قرض کی صورت کی ادائیگی، اے اللہ جو بھی قرضدار ہے، اے اللہ تو ان کے قرض کے لیے تو کافی ہو جا، ان کے قرض کی صورتحال نکال دے، ان کا قرض تو اللہ اپنی جانب سے مکمل کر دے، اے اللہ جو بھی خواتین اپنی لڑکیوں کی شادی کے متعلق پریشان حال ہے، اے اللہ تو ان کے لیے نیک صالح جوڑا عطا فرما دے، اے اللہ جو مرد میں سے نوجوان ہیں نیک صالح بیوی چاہتے ہیں تو اللہ تو ان کے لیے آسانی پیدا کر دے، اللہ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔